مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور براق پر گئے، اور وہ اتنا شدید رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک قدم بڑھتا تھا۔ تو اس نے تو پہلا قدم اٹھایا تو مسجد اقصیٰ میں جو پہنچا، اتنی رفتار کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت سے جلوہ افروز ہوئے، اس رفتار سے جا رہے ہیں کہ لیکن حضور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ قبر سے اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور ابھی وہاں پر پہنچے ہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے۔ حضور تو اپنی رفتار سے کی جانب جا رہے تھے، حضور تو براق کی رفتار سے جا رہے تھے، اور یعنی وہ نبوت کی رفتار سے گئے اور آپ براق کی، لیکن موسیٰ پہلے پہنچے کیونکہ نبوت کی رفتار زیادہ تھی۔ اب دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کے پہنچے، اور یہاں پر دیکھیں کہ آسمان تک وہ نور کی ایک سیڑھی تھی، اور یہ براق سے بھی زیادہ سری رفتار تھی۔ اور یہ دوسرا مرحلہ اور پھر تیسرا مرحلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک فرشتے کے پروں پر گئے، 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبرائیل امین کے پروں پر گئے۔ یہ چوتھا مرحلہ تھا۔ ہر مرحلے پہلے مرحلے سے سری تھا، اور پھر سدرہ سے جا کے جبرائیل نے بھی کہا آگے میں نہیں جا سکتا، آگے میں اگر بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک سبز نور کا تخت لایا گیا، جس کو رف رف کہتے تھے، اس پہ حضور تشریف فرمائے ہوئے۔ پھر جس سرخ سے گئے، اس کا چوتھا مرحلہ سے زیادہ سری رفتار تھا، رف رف کی انتہائی یعنی منتہائی پروان ہوئی۔ اب یہ مرحلہ کو پہنچے، اب حضور کی جاتی رفتار نہیں تھی، جاتی رفتار تو اب شروع ہونے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آواز آئی، پہنچے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، اس کا سفر نہیں، یہاں اپنے محبوب کو سیر کروائی، اسے سفر نہیں محبوب کی سیر۔ کیا سمجھو گے میرے رسول کو، اس کی سیر اتنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی میں نے سیر کروائی۔ پھر حضور نے ایسی ہی بہت ساری سیر کی، جنت کی، دوزخ کی، اور وہ سارے نظارے دیکھی جو دیکھ کر ہم امت کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی ساری چیزیں دیکھی، وہ سب کچھ آج ہم قرآن مجید سے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی، دوزخ کی، دوزخ والوں کو سروں کو اس قدر پتھر سے توڑا جا رہا تھا کہ مانو کہ قیمہ بن رہا ہو، اللہ اکبر۔ آج بھی وقت ہے گناہوں سے توبہ کریں اور اقرار کریں اس بات کا کہ یہ جو وقت ہے، اس وقت کو خاص کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہے، کیونکہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، آخری اور ہمیشہ رہنے والی جگہ آخرت ہے، تو آخرت کے حساب سے زندگی گزر بسر کرنی چاہیے۔ آج ایک نیت کریں کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسی چیزیں جہاں ہم تکلیف ہو رہی ہو، یا کچھ ایسی چیز جس سے ہم گناہوں پر جا رہے ہوں، تو ہمیں کثرت توبہ کی کرنی ہوں گی، اور اس دن کو اور اس خاص وقت کو جسے شب معراج کہتے ہیں، آج ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرنی ہے کہ آئندہ کے لیے دوبارہ سے وہ گناہ نہ کرے جو ہو چکے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کا گزر بسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگائے، اور نماز کو وقت اول درجے میں نمازی ادا کرے، اپنے والدین کی خدمت گزاری کرے، اور غریبوں سے محبت کرے، خوب خیرات کرے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ وقت ملے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور زندگی کو ایسے جیے جیسے میرے نبی نے جی۔
لیکن ہم اس طریقے سے زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے نبی کے جیسا نہ تو کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ تو آج کے لیے اتنی ہی بات کہنا چاہیں گے کہ جینا ہے تو صرف اپنی آخرت کے لیے جیے، ورنہ جینا ایسا کیا جینا کہ دنیا کے لیے کچھ کر کے جیے، تبلیغی کر کے جیے، دین کا کام کر کے جیے، دین کی خدمت کر کے جیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں جتنی بھی قضا ہوئی ہے ان ساری نمازوں کو دہرائے اور اپنا ٹوٹل کرے کہ جب تک کہ بالغ عمر سے جتنی نمازیں چھوٹی ہے ان ساری نمازوں کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، نفل نمازوں کو بعد میں، پہلے جتنی چھٹی ہوئی نمازیں ہیں جو قضائے نمازیں ان ساری نمازوں کو اپنی ادائی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کثرت سے دعائیں کرے، توبہ استغفار کرے اور خوب اپنے مرحوموں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔